ویلکم بیک بچوں. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے یہ بات ڈسکس کی کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگ کس کس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے, ان کے والد کیا کیا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کیا, انہوں نے سوچنا شروع کیا. پتہ ہے کیا کیا؟ وہ جا کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے آسمان کو دیکھنا شروع کیا. انہوں نے دیکھا کہ ایک ستارہ آیا اور وہ بہت چمک رہا تھا. تو جب ستارہ چمکا تو انہوں نے پتہ ہے کیا سوچا کہ یہ چمک رہا ہے, یہ بلند ہے, یہ میرا رب ہے. لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ ستارہ غائب ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں, میرا رب ڈوب نہیں سکتا, میرا رب تو کانسٹنٹ ہوگا. ایسا تو نہیں سکتا کہ آپ کا اللہ ہے, آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد وہ ڈوب جائے, وہ غائب ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ چاند آیا. چاند روشن تھا, اس کی روشنی ہر طرف جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. لیکن اس کے بعد چاند ہی ڈوب گیا, سورج طلوع ہو گیا. تو انہوں نے کہا نہیں, چاند ہی میرا رب نہیں ہو سکتا. اس کے بعد سورج آیا. سورج کی روشنی اتنی طاقتور تھی کہ ہر طرف اجالا ہی اجالا پھیل گیا. تو انہوں نے کہا یہ سورج میرا رب ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ سورج غروب ہوتا ہے, سورج بھی غروب ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرا رب بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے اللہ کو پا لیا. کیا ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ ہم بہت سوچتے ہیں تو ہماری پرابلمس کا سولوشن ہمیں مل جاتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے. کیا آپ کو سوچنے سے کبھی کسی پرابلم کا سولوشن ملا ہے نا؟ تو ان کو بھی مل گیا. وہ سمجھ گئے کہ اللہ ایک ہے, یہ تمام چیزیں رب نہیں ہیں, ان کی ہم عبادت نہیں کر سکتے, یہ ہماری بات نہیں سنتے. مخلوق میں اور خالق میں فرق ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, ان سب کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. انسان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو پھر ہم سب ایک لیول پہ ہیں نا؟ جی. ہم سب کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ خالق ہے اور ہم کون ہیں؟ مخلوق. تو ہم سب ایک لیول پہ ہیں, تو ہم ان کی پوجا نہیں کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. پھر اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی. انہوں نے جا کے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابا جان آپ بتوں کی پوجا مت کیجیے. انہوں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کریں. ان کے ابو نے پتہ کیا کہا؟ ان کے ابو نے ان کو ڈانٹ دیا, بہت بری طرح ڈانٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ مجھ سے یہ والی بات کی تو میں لوگوں سے کہوں گا کہ وہ تمہیں پتھر مارے اور پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں اور چلے جاؤ یہاں سے. انہوں نے حضرت ابراہیم کو ان کے گھر سے نکال دیا. وہ گھر سے نکالے گئے اور جب ان کو ان کے گھر سے نکال دیا گیا, لیکن جانے کے بعد انہوں نے پھر بھی سوچا, انہوں نے ہمت نہیں ہاری کہ میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اللہ ایک ہے. انہوں نے بیٹھے انہوں نے پھر ایک پلان بنایا. وہ پلان پتہ کیا تھا؟ ایک دن شہر سے ہٹ کر ایک بہت بڑا میلہ ہو رہا تھا. سب لوگ اس میلے میں جا رہے تھے. ان سے بھی کہا کہ آپ بھی میلے میں ساتھ چلیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, میں نہیں جاؤں گا, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور وہ نہیں گئے. وہ گئے ان کی عبادت خانے کے اندر. وہاں پہ پتہ کیا تھا؟ بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے, یہاں سے لے کے وہاں تک. اور ان بتوں کے سامنے کیا رکھا ہوا تھا؟ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے نا, تو ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھا کرتے تھے, ان کو چڑھاوا چڑھاتے تھے. تو وہ گئے ان کے سامنے کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا یہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ تو نہیں کھا سکتے نا. یہ کہنے کے بعد انہوں نے زور زور سے بتوں کو گرانا شروع کیا. مارتے گراتے گئے. وہاں پر جتنے بھی بت تھے نا, انہوں نے سب کو مار مار کے گرا دیا. صرف ایک بت کو باقی چھوڑا. وہ بت سب سے بڑا بت تھا اور اس کے پاس انہوں نے اس کلہاڑی کو رکھا اور وہ وہاں سے نکل گئے. جب لوگ واپس آئے تو وہ حیران ہو گئے اور انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ ہمارے بتوں کا یہ سلوک کس نے کیا, ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا. تو پتہ کیا کہا حضرت ابراہیم نے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو وہاں جاتے ہوئے دیکھا تھا. لوگوں نے ان کو بلاوا بھیجا, ان کو بلا کے لائے, ان سے سوال کیا گیا. انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بت تو موجود ہے نا آپ کا, سب سے بڑا بت ہے, اس سے سوال کیجئے. تو لوگوں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بت نہیں بولتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے, یہ بت اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اگر کوئی ان کو آ کے توڑے گا تو وہ ٹوٹ جائیں گے, تو پھر یہ آپ کے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا خدا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کر نہ سکے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہر دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری سب دعائیں پوری کرتے ہیں. ہم اللہ سے پروٹیکشن مانگیں تو اللہ ہمیں پروٹیکشن دیں گے نا. اللہ کو تو کسی پروٹیکشن کی ضرورت بھی نہیں ہے نا. تو پھر یہ والا کانسیپٹ انہوں نے ان کو دینے کی بہت کوشش کی, لیکن وہ لوگ بہت اکڑو تھے, انہوں نے ان کی بات نہیں سنی. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ وہ اڑ گئے, وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے خندق کو کھودنا شروع کر دیا. سب لوگ مل گئے ایک جگہ پہ اور مل کے انہوں نے خندق کو کھودنا شروع کیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں. کتنے دنوں تک وہ لوگ لکڑیاں جمع کرتے رہے. اور پتہ ہے کیا؟ صرف اتنا نہیں, بلکہ اگر وہاں پہ کوئی بیمار ہوتا تھا نا, تو بیمار ہونے کے بعد وہ ایک منت مانتا تھا, اور وہ منت یہ ہوتی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہوگی تو ابراہیم کو جلانے والی آگ کی لکڑیاں دوں گی میں.
لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ثواب کا کام ہے کہ جس آگ میں ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے اس سے ہمیں ثواب ملے گا اور ہمارے خدا خوش ہوں گے۔ پھر وہ ایک دن وہ آگ تیار ہو گئی، یہاں سے لے کے وہاں تک آگ کے علاوہ جل گئے۔ حضرت ابراہیم کو لے کے آیا گیا۔ اس زمانے میں منجنیق ہوتی تھی، جیسے کہ ہم گلیل دیکھتے ہیں نا، ہمارے ٹائم میں گلیل ہوتی ہے۔ گلیل دیکھیے، کس کس بچے نے دیکھی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ گلیل دیکھی ہے؟ وہ جس کو یوں، جس میں ایک وی بنا ہوتا ہے، پھر اس کو پکڑ کر ایک نشانہ لگاتے ہیں، جی اس کو گلیل کہتے ہیں۔ تو ان کے پاس انہوں نے اس طرح، ایک آدمی نے اس طرح کی گلیل ڈیزائن کی وہاں پہ، اس کو منجنیق کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر حضرت ابراہیم کو رکھا گیا اور ان کو پکڑ کے چھوڑ دیا گیا آگ کے علاوہ کی طرف۔ اور وہ جب اوپر تھے تو کہا جاتا ہے کہ فرشتہ ان کے پاس آیا اور ان سے آ کے پوچھا کہ آپ کی کیا آرزو ہے؟ آپ جانتے ہیں وہ آگ کی طرف جا رہے تھے اور آگ میں گرنے والے تھے، اور جب ان سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آگ سے بچا لو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیا جائے۔ پتہ ہے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ آگ تو جلتی رہی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر گئے تو اس کی تپش سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس آگ نے کچھ بھی نہیں جلایا۔ ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیے گئے تھے، اس آگ نے صرف ان کے ہاتھ کی رسیوں کو جلایا، اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ وہ آگ کے اندر بیٹھے تھے مگر وہ جل نہیں رہے تھے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ کتنا وقت اس کے اندر رہے، اور اس کے اندر پتہ ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ منظر لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کو اللہ کی بڑائی پر یقین آ گیا۔ یعنی اندر ہی اندر انسان کو اس بات کا یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ رب بہترین ہے، لیکن وہ کیا چیز ہوتی ہے جو اس کو روکے رکھتی ہے؟ اس کی اکڑ، اس کا غرور اور اس کی انا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی سٹوری میں کیا ہوا یہ ہم بتائیں گے آپ کو ایک بریک کے بعد۔ تو بچوں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کیا اور وہ کہاں گئے اور ان کی کہانی میں کیا کیا نئے موڑ آئے، یہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد۔